جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے ملک کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے. نئے پرائم منسٹر صاحب بھی آگے. پیپلز پارٹی یہ شکوہ کرتی ہے کہ ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہو رہی ہے, پٹیشنز پہ پٹیشنز آ رہی ہیں, اور آج وہ صدر صاحب کے آرڈیننس کو بھی چیلنج کر دیا گیا. منور حسن صاحب سے میں نے سوال کیا تھا, سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کہا سولو فلائٹ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی, تو اس سولو فلائٹ کے ساتھ آپ کا اگلے الیکشنز میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اگلے الیکشن کی تو ابھی کوئی سنگن نہیں ہے, اور ایک مرکزی وزیر اور ایک صوبائی وزیر سندھ کے آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم 1 سال کی ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں دستور کے مطابق, اور الیکشن کو ملتوی بھی کر سکتے ہیں. تو بلنور صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں, اور آغا سراج دورانی بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو فوری مرحلہ یہ ہے کہ حکومت پر یہ پریشر ڈالا جائے کسی گرینڈ الائنس کے ذریعے کہ سب مل کر اس کو یہ سمجھائیں کہ ان 3 شرائط کے ساتھ کہ الیکشن کمیشن جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو, خود مختار ہو, اور ووٹر لسٹیں جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہوں, اور عبوری حکومت کنسنسس کی ہو, سب کی مرضی سے بنے. ان 3 شرائط کے ساتھ الیکشن اپنے وقت پر کرا دیے جائیں. اس کے بعد تمام پارٹیوں کے آپشنز اوپن ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی, الیکٹورل الائنس کے بھی, اور ہر صوبے کے اندر الگ الگ الائنس بھی ہو سکتے ہیں, الگ الگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے بھی سب سے رابطے ہیں, اور سب لوگوں کے ہم سے بھی رابطے ہیں. اس وقت کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ میرا خیال ہے وہ جو اسپیکر نے یا ڈپٹی اسپیکر نے بات کہی ہے ان سے کہ روزے ہم رکھتے ہیں اور عید مولانا مناتے ہیں, تو مولانا کو اس کا جواب دے دینا چاہیے, مناسب چرائے میں اس کا جواب دے دینا چاہیے. چلے, بڑی اچھی آپ نے وہ بات کر دی. انہوں نے کہا وہ روزے وہ رکھتے ہیں, تو وہ پھر اینڈ میں سارا صلہ وہ لے جاتے ہیں. حکومت پہ آپ پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, آپ لوگ پریشر ڈال سکتے ہیں ارلی الیکشنز کے لیے, کیونکہ آپ کی جماعت بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے نون لیگ مستعفی ہو اور جلد سے جلد الیکشنز ہو. ہم نے تو پریشر ڈالا, اور نون نے بھی ڈالا. ہم نے پیٹیشن فائل کی وزیر اعظم کے خلاف, جو کامیاب ہوئی. اور اب بھی جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ بے شمار پیٹیشن مختلف ذرائع سے داخل ہو چکی ہیں حکومت کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ مارچ یا اپریل سے پہلے انتخابات ہوں گے, جو حکومت خود تسلیم کرتی ہے. یعنی آئین کی جو مدت ہے اس وقت تک ختم ہو جائے گی, اس حکومت کی مدت جو آئین. تو اور پوری قوم بھی ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو چکی ہے کہ اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے 4 سال کا جو سانحہ ہے اس ملک کے لیے, اس کے نتائج جو ہوں گے آئندہ انتخابات میں سامنے آ جائیں گے. تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ الیکشنز کے ذریعے آئے گی, پٹیشنز کے ذریعے آئے گی؟ پٹیشنز کے ذریعے گیلانی صاحب نائل ہوئے, صدر صاحب اب اس کے ذریعے نائل ہوں گے جو کل کیس سنا جائے گا. انتخابات ہوتا ہے. پٹیشنز تو ایک قانونی, اگر کوئی ایک ایسی حرکت ہوئی ہے جو قانون یا آئین کے خلاف ہے, اس کی تصحیح کے لیے ہوتی ہے, پٹیشن کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں. مگر میں سمجھتا ہوں تبدیلی کا جو آئے گی وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں عوام کے ووٹ سے آئے گی. وہ تو بڑے پر امید ہے, انہوں نے کہا بائی الیکشنز میں وہ جیتے, بڑے مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی آئی, تو پھر پر امید کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی ہوگی یا باقی سیاسی جماعتیں؟ سب جماعتیں اپنے اپنے طور پر پر امید ہوتی ہیں. ہم بھی بہت پر امید ہیں, اور یقینی طور پہ حکومت بھی پر امید ہوگی, نون بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, سب جماعت پر امید ہے. ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے. سر ریکارڈ یہ ہے کہ بجلی نہیں اس وقت ملک میں. بھائی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن تمام جو ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوئے ہیں جہاں ہماری ایک مخالف حکومت ہے, وہاں بھی پیپل پارٹی 70% الیکشن ہم نے جیتے ہیں, یا اس کے بعد مسلم لیگ نون نے جیتے ہیں, 70% ہم نے جیتے. یہ تو کسی جگہ نظر ہی نہیں آتے, یہ تو بائی کاٹ میں ہوتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں نظر آ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی پاسبلٹی. اس لیے ان کی بات جو ہے, ہم لوگ جو ہے ہم تو آن گراؤنڈ ریزلٹ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ آج بھی پبلک جو ہے ہمارے ساتھ ہے, ہماری پالیسیوں کے ساتھ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے بہت بڑے بڑے مراحل ہیں ان کو طے کیا گیا, اور ابھی مولانا کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں آپ دیکھیں کہ الیکشن کے لیے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے 20ویں ترمیم میں ایک ایسا الیکشن کمیشن لانے کا طریقہ کار طے کیا, آئینی ترمیم کی, جس پہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے کیا ہے. اس کے بعد اپوزیشن اسی لیے اسمبلی میں بیٹھی ہے, وہ اسمبلی سے باہر نہیں جاتی کہ آپ اپنی مرضی کا الیکشن کمشنر لے آئیں گے, اپنی مرضی کا انتظام لے آئیں گے. طریقہ کار ہی وہ بنا دیا ہے, ہم نے طریقہ کار وہ بنایا جس میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہوگا. دادرا جو ہے وہ کمپیوٹرائز ووٹر لسٹیں بنا رہی ہیں, بن رہی ہیں, اور وہ لسٹیں جو ہے وہ شفاف لسٹیں ہیں. اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں جب جائیں تو ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہوگا, ووٹر لسٹیں جعلی ووٹوں سے پاک ہوگی. اور وہ یہ تو بڑا اچھا سسٹم کریں. اگلے الیکشنز میں جانے کے لیے کیا ایسے مؤثر اقدامات ہوں گے جو سب کے کام آئیں گے؟ زعیم قادری صاحب, یہ آئینی ترامیم تو نہیں کام آئیں گی, لوگ تو ووٹ دیں گے, بجلی کے بیسس پہ شاید دیں گے, روٹی کپڑا مکان کے بیسس پہ شاید لوگ ووٹ کریں گے. وہ آئینی ترمیم 18ویں 19ویں 20ویں پہ ووٹ شاید نہ کریں. میرے خیال میں پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, جمہوری ڈھانچے کو
تقویت دینے کے لیے امینڈمنٹس بہرحال اپنا کردار ادا کریں گی. اور آج ہم جس نہج پہ ہیں، جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ آزاد خود مختار الیکشن کمیشن کی تخلیق کی جائے اور ایک انڈیپینڈنٹ انٹرم سیٹ اپ لایا جائے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی کمفرٹیبلٹی ہوگی پولیٹیکل پروسیس کو، اور لوگوں کو یہ کمفرٹیبلٹی ہوگی کہ جو ووٹ وہ جس کو بھی دیں گے وہ صحیح جگہ پہ جائے گا اور رزلٹ جو ہے وہ مینیپولیٹڈ. چلیں لوگ تو ووٹ کریں گے، اس سے پہلے اصل ایشوز کو کون ایڈریس کرے گا؟ لوڈ شیڈنگ ہی چلیں ہم لے لیتے ہیں، اس کو کون دیکھے گا؟ میں وہی آ رہا ہوں. جب لوگ ووٹ کرنے جائیں گے تو ان کو ایک تو کانفیڈنس ہوگا کہ ان کا ووٹ صحیح جگہ پہ جائے گا اور رزلٹ وہی آئے گا جو انہوں نے کیا تھا. نمبر 2، جب وہ ووٹ دینے جائیں گے تو ان کی سائیکی یہ واضح طور پر ہوگی کہ کس نے بھوکا مارا، کس نے بجلی غائب کی، کس نے دریا بند کروا دیے، کس نے اس ملک میں حج تک کی تکریم کو اور عزت کو، ناموس کو مٹی میں ملا دیا، کس نے NICL میں یہ کہہ دیا کہ میرے اکاؤنٹ میں یہ 10 کروڑ کہاں سے آ گیا، کس نے NRO کیا اور 4.5 سے 5,000 مجرموں کو، ملزموں کو آزادی دے دی. تو کس نے اس ملک میں جو یہ رینٹل پاور کا اسکینڈل کیا، کس نے نہیں اس طرح نہ کرنا مجھے ختم کرنے دینا، یہ لمبی گردان کی بات، یہ لوگ روز الیکشن میں لوگ جا رہے ہیں، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں. پنجاب میں لوگ ہسپتال اس وقت بند ہے اور آپ مینار پاکستان بیٹھے، آپ لیپ ٹاپ کے نام پہ اربوں پہ لوٹ کے لے گئے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، کمال بات کرتے ہیں. آپ موران بینک میں سازشیں، آپ پھر سازش میں شامل ہو گئے، جیسے موران بینک سکینڈل ہے اس میں آپ شامل ہوئے. آج پھر وہی جمہوریت کے خلاف آپ سازش میں شامل ہو گئے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب یہ جلسوں میں پوچھ رہا ہے کہ آپ جمہوریت چاہتے ہیں کہ مہنگائی چاہتے ہیں. بھائی مہنگائی آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں، آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں. آپ کس لیے اور آپ پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا، آپ نے پنجاب اسمبلی میں شور مچایا، دونوں جانب شور مچا، بالکل دونوں جانب شور مچا، عوام کو کچھ نہیں ملا، بالکل عوام کو کچھ نہیں ملا. میں منور حسن صاحب سے جواب لے لوں، میں ان سے بھی جواب لیتی ہوں. بالکل ہمیں پتہ ہے کس طرح پنجاب میں آپ نے جنت کا پنجاب میں چوروں کی رکھوالی کرتے ہیں، جو چور نہیں ہوتا اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں. چلے میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گی، ہم اصل ایشوز کی جانب آ جاتے ہیں. منور حسن صاحب آپ کو کہتا ہے کہ 85 کروڑ روپیہ آپ اشیانہ کے نام پہ ملک ریاض آپ کو کیا کہتا ہے؟ 600 ارب روپیہ تو واپس سستے کو پڑا ہوا ہے. منور حسن صاحب آپ ساری گفتگو سنیں، میں منور حسن صاحب سے سوال کروں گی. آپ کہہ رہے موڈ ہو رہے ہیں مینار پاکستان پہ آپ کا تو پیٹ ہی بھرتا نہیں ہے، آپ کا پیٹ دوزخ کی آگ بجھائے گی، دوزخ کی آگ سے آپ کا پیٹ بجھائے گا. آپ کا علم ہے، آپ کا پیٹ منور حسن صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے، میری دونوں سے ریکویسٹ ہے، میں ایک سوال کر رہا ہوں، میں میری دونوں سے ریکویسٹ ہے. منور حسن صاحب ساری گفتگو سن رہے ہیں. سر آپ دونوں سیاسی بڑی جماعتوں کو سن رہے ہیں، اگلے الیکشن میں جائیں گی دونوں بڑی سیاسی جماعت. بالکل قاضی سے میں جواب لوں گی. تو یہ آپ کو پھر لگ رہا ہے اس ماحول میں الیکشنز ہوں گے، عوام کے اصل ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا، اور کیا پھر یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیونکہ ہم نے بڑی جو اطلاع سنی، زرداری صاحب سرکاری خزانے سے 9 کروڑ اجمیر شریف دے آتے ہیں، سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اپنے گھروں کی جو دیواریں ہیں بلٹ پروف رکھ دی جاتی ہیں. تو پھر عوام کو کیا ملے گا اس دور میں یا اگلے دور میں؟ آپ پہلے لیڈ کرتی ہیں. دیکھیے پنجاب اسمبلی کا تو بلا وجہ آپ نام لے رہی ہیں. آپ کے اسٹوڈیو میں پنجاب اسمبلی سے زیادہ بڑا ڈرامہ ناٹک رچا دیا گیا ہے. یعنی کان پڑے آواز سنائی نہیں دیتی، یہ محسوس ہوتا ہے کسی بہت بڑے جلسے سے یہ خطاب فرما رہے ہیں اور اس کے لیے زیادہ زور سے بولنا اور باقی سب کو خاموش کرا دینا ان کی ضرورت ہے. تو جو لوگ اس طرح کے ڈسپلن اور آرگنائزیشن کے عادی ہیں، ان سے کسی فیئر الیکشن کی اور نتیجہ خیز انتخاب کی جس پر لوگوں کو اعتماد ہو سکے، مجھے تو کم از کم امید نہیں ہے، عوام بھی امید نہیں کر سکتے. تو میرے نزدیک تو جس طریقے سے پورا کھیل بغیر کسی قاعدے ضابطے کے اور رولز آف دی گیم کے بغیر چلایا جا رہا ہے اور ناٹک رچایا جا رہا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والی بات ہے. اسی لیے میں اس پر اسٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام جماعتیں، وہ چاہے حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، جو اس ملک میں ایک فیئر الیکشن چاہتی ہیں
اور ڈیلیور کرنے کی صلاحیت سے پھر مالا مال ہو کر وہ خدمت کرنا چاہتی ہیں، انہیں ایک گرینڈ الائنس بنانا چاہیے تاکہ الیکشن تو ٹھیک ہو جائیں. اس طرح کا شور و غوغا جیسے آپ کے اسٹوڈیو میں ابھی ہوا تھا، یہ تو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ کسی فیئر الیکشن کے مستحق ہی نہیں ہے. فیئر الیکشنز آپ کو اس پہ نظر نہیں آ رہے؟ بات یہ ہے، میں آپ سے کلیئر نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھیں نا مولانا صاحب، مجھے بولنے آپ دیجیے جمہوریت نا. کو حسن کہتے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب کہ جو یہ فرما رہے ہیں میں آپ سے یہ گزارش بالکل غلط مولانا ہے. کو کرنا چاہوں گا اور گلہ نہ کریں، کہ اپنی طرف دیکھیں کہ آپ کا کیا کردار ہے اس ملک کی جمہوری چلیں نظام کس کا کو کیا کردار ہے؟ میں اس تہبانہ پر مزید کرنے بات میں. کرتی ہوں، مجھے بریک لینی ہے اور میں آرڈیننس کا ذکر کروں گی جو آج میں چیلنج ہو گیا. مولانا بالکل آپ ضرور جواب دیں. بالکل بڑائی صاحب آپ جواب دیں. مجھے مولانا بریک کی لینی ہے، بات بریک کا لیتے جواب ہیں، دینا بریک کے چاہوں بعد گا. دوبارہ ملتے ہیں، دوبارہ ملتے ہیں. مولانا